جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اس سال ہمارے علاقے میں صدقۃ الفطر کتنی مقدار میں واجب ہے؟ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہر زمانے اور ہر علاقے کے لحاظ سے اس کی مقدار میں فرق آتا رہتا ہے۔ بہت سارے ہمارے حضرات کوئی کراچی والا یا کشمیر والا چل رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ علماء نے لکھا ہے کتنا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بھائی ہمارے علاقے میں جو گندم کا ریٹ ہوگا اور اس سال جو ریٹ طے ہوگا اسی حساب سے، یا مارکیٹ میں جو ریٹ چل رہا ہوگا اس حساب سے جو ہے وہ گندم کا جو ہے نا حساب ہوگا۔ تو تھوڑا ریٹ کا بھی فرق پڑتا ہے اور تھوڑے سے علاقے کا بھی فرق پڑتا ہے۔ اس سال عمومی طور پر پاکستان میں جو زیادہ سے زیادہ صدقۃ الفطر کی مقدار بتائی گئی ہے وہ 140 روپے ہے، اور جو کم سے کم بتائی گئی ہے وہ تقریباً 90 روپے ہے۔ تو ہم جہاں سرگودا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں قرب و جوار میں جو مستند اور معتبر دارالافتاء ہے وہ مفتی عبدالقدوس ترمذی صاحب ہیں۔ یہ مفتی عبدالشکور ترمذی صاحب کے بیٹے ہیں، اور سرگودا کے مضافات میں ساہیوال کا علاقہ ہے، وہاں پر ان کا بہت بڑا ادارہ ہے اور وہ علاقے کے معتبر اور مستند مفتی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ہے کہ اس سال کم سے کم جو ہے وہ 90 روپے ہوگا۔ احتیاطاً اگر آپ 100 روپے ادا کر دیتے ہیں تو ذرا بہتر ہوگا، اور بعض دیگر حضرات نے 110 روپے اس کی مقدار رکھی ہے۔ تو ہمارا خیال ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے اپنے حساب سے 120 روپے ادا کر دیتے ہیں، جتنے میرے سامعین ہیں اور تھوڑا بہت میرا اندازہ ہے، تو شاید ہم اس میں ٹھیک پورا اتریں گے۔ اگلے سال اگر گندم کا ریٹ بڑھا تو پھر زیادہ ہو جائے گی، گندم کا ریٹ کم ہوا تو ذرا کم ہو جائے گی۔ یہ تو ایک سوال ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا تھا کہ عام طور پر روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور نمبر 2 قے کی کون سی صورتیں ہیں جن میں روزہ ٹوٹتا ہے اور کون سی صورتیں جن میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جہاں تک پہلا سوال ہے، اور اسی میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ انجیکشن وغیرہ لگا کر اگر کوئی علاج کراتا ہے تو کیا اس کا روزے پر اثر پڑے گا یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کھانا پینا وغیرہ جو ایسی چیزیں ہیں جو روزے کے بالکل ممنوعات میں سے ہیں ان سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور اسی طرح بعض اور بھی چھوٹے چھوٹے عوارض ہیں جو روزے کو توڑ دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک قے بھی ہے کہ قے کی بعض صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے، بعض کی صورت میں نہیں ٹوٹتا۔ تو نارملی اگر کسی کو قے آ جائے اور وہ منہ سے گرا دے، کلی کر لے، منہ صاف کر لے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوڑی آئے یا تھوڑی سی زیادہ آ جائے یا بہت زیادہ آ جائے تو قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کوئی جان بوجھ کر قے کرتا ہے، کوئی ایسا سبب اپناتا ہے، حلق میں انگلی ڈالی یا کچھ بھی ہے اور اس سے قے آ گئی، یا پھر اسی طرح اگر وہ تھوڑی بہت واپس کھینچ لیتا ہے، تو اس صورت میں قے کے واپس اندر جانے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹے گا۔ تو لیکن عام طور پر کوئی بھی سنجیدہ مسلمان جو روزے دار ہے اس سے یہ توقع رکھنی مشکل ہے کہ وہ جان بوجھ کر قے کرنے چاہے گا یا پھر خدا نخواستہ وہ قے کو واپس لے جائے گا۔ تو عموماً ایسا ہے کہ قے آتی ضرور ہے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، عموماً ایسا ہے۔ کہیں اگر کوئی مخصوص صورت ہو تو پھر آپ اس پہ غور بھی کر سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں۔ اب دوسرا سوال کہ بھائی انجیکشن وغیرہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کہیں ضرورت ہو تو پھر انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی حالت ہو جائے کہ ہمیں ڈرپ لگوانی پڑے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمیں بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہو اور ہم نہانے چلے جائیں تو مساموں کے ذریعے سے ہمارے جسم میں پانی داخل ہوتا ہے اور شریعت اس کو تسلیم کرتی ہے، معاف کرتی ہے۔ تو انجیکشن جب ہمارے ہاں لگتا ہے تو عام طور پر وہ سیدھا معدے میں نہیں جاتا بلکہ وہ مسامات میں داخل ہو جاتا ہے، اور مسامات سے ہوتا ہوا جسم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس کی زیادہ مشابہت جو ہے وہ ہے اس نہانے کے ساتھ جو ہم عام طور پر ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں، اس بنا پر وہ ناقض روزہ نہیں ہے۔ اور جو قے کے بارے میں نے کہا کہ عام طور پر روزہ نہیں توڑتی، تو اس کے بارے میں ذہن میں رکھ لیں کہ وضو کئی دفعہ قے آنے سے ٹوٹ جاتا ہے، تو لہٰذا اگر قے آ جائے تو پھر کلی کر کے وضو جو ہے لازماً دوبارہ کر لینا چاہیے، روزہ دوبارہ سے فوراً رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور سوال؟ اور سر ہم آنکھوں میں اور کان میں دوائی وغیرہ ڈال دیں تو اس سے بھی نہیں ٹوٹتا روزہ؟ باعث میں آنکھ میں سرما ڈالنے سے تو طے ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اور کان کے بارے میں بھی زیادہ فتویٰ یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کان پھٹا ہوا ہو تو پھر دوا ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے، اس کے روزے ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ اور سر روزے کی حالت میں ہم اور سر پہ مہندی اور کلر وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ ہاں جی، جو بیرونی استعمال کی چیزیں ہیں، کہیں مالش ہے، دوائی ہے، تیل ہے، مسواک ہے، دنداسہ ہے، مہندی ہے اور مساج ہے، اس طرح کی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناخن کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، تھوڑے بہت بال کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاتھ پاؤں کے میل اتارنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو نارملی روزہ اچھا ہے، وہ اتنا فوراً نہیں ٹوٹتا، روزہ صحیح ہے۔ روزے کے مزاج ان دوستوں والے نہیں ہیں جو بات بات پہ روٹھ جاتے ہیں اور تعلقات توڑنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ روزہ ایک وفادار عمل ہے جس نے ہمیں اللہ سے بخشش دلانے تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اور سوال؟ شاباش، ماشاءاللہ، آپ اچھے ذوق کے لوگ موجود ہیں۔ کے ساتھ کوئی مطلب ہماری فیلو وغیرہ ہوں اور وہ مطلب ہندو ہوں، ہمیں مجبوراً انہیں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے اور مطلب کچھ کھانا وغیرہ پڑے تو اس سے گناہ ملتا ہے؟ عام حالات میں یا روزے کی حالت میں؟ سر دونوں طرح سے۔ ماشاءاللہ، تو سوال کا حاصل یہ بھی ہوا کہ ہم روزے سے ہیں اور ہندو ہمیں کھانا کھلائے تو کیا ہمیں کھا لینا چاہیے؟ نہیں، ہے نا؟ جی سر۔ نہیں، یہ سوال روزے کی حالت میں نہیں بنتا۔ روزے کی حالت میں تو اگر ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں کھا لو، تو اس وقت پھر ہمارے لیے ان کی فرمان برداری سے بڑھ کر اللہ کی فرمان برداری لازم ہوتی ہے۔ تو آپ کا سوال یوں بنتا ہے کہ نارملی ہم کہیں کام وغیرہ کرتے ہیں یا ہمارے کہیں پڑھتے اکٹھے ہیں اور وہاں پر کچھ غیر مسلم لوگ ہمارے ساتھ رہتے، پڑھتے، کھاتے پیتے ہوں، تو اس وقت اگر وہ اکراماً ہمیں کھانے کی دعوت دیتے ہیں تو قبول کر لینی چاہیے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً تو اپنے تعلقات کو اس حساب سے لے کے چلنا چاہیے کہ ہماری دوستی میں کوئی جو ہے نا ہندو یا عیسائی یا سکھ یہودی یا کوئی قادیانی وغیرہ شامل نہ ہو رہا ہو۔ نارمل اپنا رویہ یا طریقہ ایسا رکھیں کہ انہیں پتہ ہو کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ مسلم بطور مسلم اچھا ہے، رہی مسئلہ اس کا ہمارے ساتھ دوستی کا تو وہ نہیں ہے، اور رہا مسئلہ ہمارے ساتھ بے تکلفی کا اور کھانے پینے کا تو وہ بظاہر نہیں ہے۔ اگر اس رویے سے ہم رہ لیتے ہیں تو رویہ بھی ہمارا ٹھیک رہے گا اور ہم لوگ بلا وجہ حلال حرام مشکوک چیزیں کھانے سے بھی بچتے رہیں گے۔ لیکن اگر کسی جگہ کوئی ایسی صورتحال ہو اور ان کا وہ کھانا حلال چیزوں کا بنا ہوا ہو، جیسے انہوں نے ہمارے سامنے کوئی چیز خریدی یا سبزی پکی ہوئی ہے یا اس طرح کا کچھ، تو بہرحال فقہا نے حلال کھانا جائز لکھا ہے۔ صرف کھانا بذات خود کھانا حرام نہیں، البتہ اگر وہ کوئی ایسی چیز پکاتے ہیں یا لاتے ہیں یا گوشت خاص طور پر، تو اس میں پھر ہمارے لیے گریز کرنا لازم ہوگا، یا اگر وہ کھانا ہی ایسا ہے جو شرعاً ہمارے ہاں حرام شمار ہوتا ہے، اس صورت میں پھر مربتاً ان کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو ان کی عبادات کی شرینیاں ہیں اس سے بھی گریز لازم ہوتا ہے۔ ان دنوں میں خاص طور پر قصداً ان سے ذرا دور رہ کر گزر جائیں تو ذرا اچھا ہوگا۔ اور سوال؟ سر جو روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، جیسے بیمار ہوں، نہ روزہ رکھ سکتے ہوں، تو تراویح پڑھ سکتے ہیں وہ؟ روزہ نہیں رکھ سکتا تو کیا تراویح پڑھ سکتا ہے، یہ سوال کیا آپ نے؟ جی۔ ہاں جی، یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ تراویح الگ سے عبادت ہے اور وہ رات کی ہے، اور روزہ الگ سے عبادت ہے اور وہ دن کی ہے۔ تو تراویح تو نماز ہے، جس شخص پر نماز عشاء فرض ہے اور اس نے پڑھنی ہے تو اس نے سنتیں بھی پڑھنی ہیں، وتر بھی پڑھنے ہیں، تو رمضان المبارک میں تراویح بھی پڑھنی ہے۔
روزہ اس نے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، وہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، یا کچھ بھی ہے، روزہ مستقل الگ سے عبادت ہے اور وہ دن کی ہے، کتب علیکم الصیام اس کی دلیل ہے۔ اور جو تراویح سنت موقدہ ہے وہ ایسے ہی سنت موقدہ ہے جیسے فجر کی 2 سنتیں ہیں، یا عشاء کے بعد کی 2 سنتیں ہیں، یا ظہر کی سنتیں ہیں، تو وہ کوئی شخص اگر جان بوجھ کے چھوڑے گا تو وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے فرض کرو کوئی دمے کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، گردوں کی تکلیف میں ہے یا کچھ اور شریعت نے اس کو روزہ رکھنے سے چھوٹ دے رکھی ہے تو روزے کی چھوٹ ہے، تراویح کی چھوٹ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسافر ہے تو مسافر کی عشاء کی فرضوں کی تو 4 کی بجائے 2 ہیں، لیکن وتر پورے ہیں، سنتیں پوری ہیں، تو تراویح بھی اس پر پوری ہوگی۔ ہاں، دن کو وہ مسافر ہے، اگر سفر میں ہے اور روزہ نہیں رکھ پا رہا تو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ تراویح بہرحال لازم رہے گی ہر اس شخص پر جس پر عشاء کی نماز فرض ہے۔ ہمارے ہاں اس میں تھوڑی سی غفلت ہے کہ بعض ہمارے دوست ایک دوسرے کو یوں گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں چل چھوڑ یار، آپ نے کون سا کوئی روزہ رکھنا ہے۔ یہ اسی طرح اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور تراویح نہیں پڑھتا تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا روزہ کون سا روزہ ہوا، آپ تو تراویح پڑھتے ہی نہیں ہو۔ یا بس اوقات کسی نے اگلے دن سفر پہ جانا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کل کون سا میرا روزہ ہے، میں تراویح نہیں پڑھتا۔ تو نہیں، یہ نماز ہے، یہ سجدے، یہ تلاوت، یہ عبادت، یہ الگ سے ثواب ہے، الگ سے اجر ہے، الگ سے اس کا فائدہ ہے، الگ سے ثبوت ہے، اور وہ روزہ ہے وہ الگ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ کے تحت جو ہے اس کی چھوٹ دے دی ہے، اس کی چھوٹ نہیں ہے۔ اور سوال؟ تو ابھی انشاءاللہ ہم اس کو ذرا سمیٹنے کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں، کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم۔ اور جس ترتیب سے ہم کر رہے ہیں آیات کی تفسیر، تو کل ویسے انشاءاللہ ہم نے روزوں کے مسائل پر ہی بات کرنی ہے کہ روزے کے کیا کیا لوازمات ہیں اور کون کون سی چیزیں روزے کی صحت کو نقصان دیتی ہیں۔ اور پرسوں انشاءاللہ ہم کچھ افطاری کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم زکوٰۃ کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی بیٹا، آپ نے کوئی سوال کرنا ہے؟ ابھی آپ کا مائک۔ جی میرا یہ سوال تھا کہ اگر ایک انسان افطاری سے پہلے سو جائے اور اگلے روز وہ فجر کے بعد اٹھے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ ویسے بڑا مشکل سوال کر دیا ہے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ میں نے 3 آدمیوں کو کبھی بھی اونگتے ہوئے یا سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ویسے تو لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر بھی کہتے ہیں نیند آنا چاہے تو آ جاتی ہے، لیکن وہ بزرگ فرما رہے تھے کہ 3 موقعوں پر کوئی آدمی نہیں سوتا۔ نمبر 1 پیسے گنتے ہوئے، نمبر 2 جس آدمی کا جس وقت نکاح پڑھایا جا رہا ہو، اور نمبر 3 روزے دار کبھی افطاری کے ٹائم ان کے خیال میں کبھی نہیں سوتا جب کہ وہ پہلے سے جاگ رہا ہو۔ تو اس وجہ سے یہ صورت اگر کبھی پیش آئے گی تو شاید پورے رمضان میں پورے ملک میں شاید جو ہے نا وہ 2 بندوں کو پیش آئے گی، ویسے کم پیش آتی ہے۔ لیکن بہرحال سوال ہے، تو اس کا جواب جو میری فہم میں ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت افطاری کا وقت ہو گیا تو اس کا پچھلا روزہ مکمل ہو گیا۔ اب وہ کچھ کھا پی لے تو بھی اس کا پچھلا روزہ پورا ہو گیا، سویا رہا، بے ہوش رہا اور نہیں کھاتا پیتا تو بھی اس کا روزہ پورا ہو گیا۔ اب اگلے دن نیا عمل تھا، وہ ادا ہونے کے لیے نیت فرض ہے، اور اس نے اگر رات کو نہیں کی یعنی سحری کے وقت تک تو رمضان کے روزے میں گنجائش ہے کہ وہ صبح جو ہے کچھ وقت تک نیت کر سکتا ہے، یعنی نصف نہار شرعی تقریباً 11-12 بجے تک۔ تو اس بنا پر یعنی 10 سے 11 تک اگر وہ جاگ کر نیت کو تازہ کر لیتا ہے تو اس کا روزہ شمار ہو جائے گا، اور اگر وہ پھر بھی سویا رہا تو بظاہر وہ بے نیت کے تھا، اس لیے اس کے روزے کو شمار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال آپ کا سوال تاریخی ہے ماشاءاللہ۔ اور سوال؟
سر اگر سحری کا ہمارا ٹائم فکس ہے تو ہم اسی ٹائم پہ ہمارا روزہ فرض ہو جائے گا، کیونکہ سر اسلام میں اتنی ٹائمنگ ہوتی نا، تو مطلب ہم آگے تھوڑا کر سکتے ہیں اگر ہم آگے تھوڑا ہمیں دیر ہو جائے. تھوڑا مختصر اور آواز سے بولیے گا، سمجھ نہیں آیا سوال. سحری کا ٹائم جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ سحری ختم ہو جائے گی، روزہ سٹارٹ ہو جائے گا، تو سر اسے آگے ہم کر سکتے ہیں یا اسی ٹائم پہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم نے وہی کرنا ہے؟ سحری کا وقت ختم ہو جائے تو کیا کر سکتے ہیں؟ نیت پوچھ رہے ہیں یا سحری کھانا پوچھ رہے ہیں؟ سر کھانا پوچھ رہے ہیں، کیونکہ فکس ٹائمنگ انہوں نے بتائی ہوتی ہے تو وہ بالکل فکس ہوتی ہے، اسی پہ ہم بند کریں، اپنا روزہ بند کریں گے. ہاں جی، عام طور پر وہ بالکل آخری وقت ہوتا ہے تو اس سے پہلے پہلے اپنی سحری مکمل کر لینی چاہیے. 2 منٹ 4 منٹ احتیاطاً پہلے بند کر لیں، نہ یہ ہے کہ 2-4 منٹ دن میں کھاتے رہیں. تو میں نے اگلے دن یہ عرض کیا تھا کہ اگر صبح صبح ہم 5-6 منٹ زیادہ کھا لیں، کہ شام کو افطاری سے 5-6 منٹ پہلے کھانا شروع کر دیں، یا 12 بجے 5-6 منٹ کھا لیں، تو دن کے قلابے میں ادھر کے 5 منٹ بھی دن میں کھانا ہے، ادھر شام کے 5 منٹ بھی دن میں کھانا ہے، اور دوپہر کے 5 منٹ بھی دن میں کھانا ہے. صرف فرق یہ ہوگا کہ اگر ہم صبح صحیح وقت پہ سحری بند کر کے روزہ شروع کر کے دوپہر کو کھائیں گے تو روزہ توڑیں گے اور روزے کی قضا کے ساتھ کفارہ بھی دیں گے. اسی طرح شام کو اگر صبح ہم کھاتے پیتے رہے تو ہمارے خیال سے تو روزہ تھا، لیکن اللہ کے علم میں وہ روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس کی قضا لازم ہوتی ہے. تو اس بنا پر کوشش کریں کہ بس جیسے ہی سائرن بجے تو اس سے پہلے پہلے ہماری کلی ہو چکی ہو، نیت ہو چکی ہو. اور سوال؟ مولانا سہیل صاحب اور مولانا عاصم صاحب، آپ بطور اہل علم بھی ہمارے فائدے کے لیے سوال کر سکتے ہیں. سر تراویح کے متعلق سوال کرنا ہے، وہ انشاءاللہ پرائیویٹ میں پوچھ لیں گے پھر آپ سے. چلیں، شکریہ آپ کا. اور سوال؟ سر کیا یہ بات ہے کہ جو ناخن کاٹے جاتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کٹے ہوئے ناخن ہیں ان کو آپ پانی میں پھینکیں چلتے ہوئے پانی میں، یا پھر آپ ان کو کہیں پہ زمین میں مطلب پھینک دیں، دفنانے ٹائپ جس طرح ہوتا ہے سین؟ تو یہ ضروری ہے کیا بال اور ناخن؟ اس میں ہاں جی، اچھا کیا آپ نے ساتھ بالوں کو بھی شامل کر لیا. تو کچھ چیزیں مسائل ہوتی ہیں، کچھ ہماری مشرقی روایات ہوتی ہیں. تو ہماری مشرقی روایات تو یہی ہیں کہ بھئی جو بال ہیں ان کو پانی میں بہایا جائے یا فلانی جگہ رکھا جائے، یا اسی طرح ناخنوں کے بارے میں. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ چونکہ یہ انسانی جسم کے اعضاء کے اجزاء ہیں تو ان کی تھوڑا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ بالکل یوں بے اکرامی نہ کی جائے کہ جیسے کوئی عام سی چیز ہوتی ہے. تو اس کو مناسب طرف جو ہے نا محفوظ کر دینا چاہیے، بس اتنا ہے. اور چونکہ ناخن ایسی چیز ہے جہاں بندہ کھاتا پیتا ہے تو وہاں بس اوقات یہ چیزوں میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ بال بھی، تو اس لیے ان کو تھوڑا الگ سے جدا کر دینا بہتر ہے. باقی مخصوص بہتے دریا میں بہانا یا اسی طرح قبرستان میں جا کر ناخن دفنانا، تو ایسی کوئی چیزیں شریعت میں نہیں ہیں. اپنے اپنے ماحول میں، خاندان میں، اور ہماری مشرقی روایات میں بعض چیزیں ہیں اور وہ اچھی ہیں، ان کو مشرقی روایت کے طور پر اپنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. شرعی روایت کے طور پر ان کو نہیں سمجھنا چاہیے. یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ ہمارے ہاں بس اوقات ایسا بھی ہے کہ کچھ چیزیں مشرقی روایت ہیں اور لوگ ان کو بطور روایت ہی اپناتے ہیں، نہیں رواج کے طور پر. تو بہت سارے ہمارے اہل علم حضرات بس اوقات اس پہ بلا وجہ سختی کرتے ہیں کہ جی یہ بھی بدعت ہے، وہ بھی بدعت ہے، یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. تو اتنا شرک بھی نہیں ہوتا، اتنی بدعت بھی نہیں ہوتی. کوئی شریعت غیر شریعت کو شریعت سمجھیں گے تو وہ بدعت بنے گی. لیکن اگر ایک مشرقی روایت ہے، مشرقی آداب ہیں، تو ہم بحیثیت مشرقی مسلمان اگر وہ فالو کرتے ہیں تو اس کو بس مشرقیت رہنے دینا چاہیے، شرعیت بنا کر اس کو بدعیت کی طرف نہیں لے جانا چاہیے. سر اگر کوئی اس کی بیمار مثال جیسے ہمارے ہاں کوئی کسی کا سسر ہو
تو شادی کے موقع پر داماد کو کوئی چیز دیتا ہے، کوئی گھڑی، کوئی کچھ، یا داماد کوئی چادر وغیرہ یا ایسا کوئی ہدیہ سسر صاحب کو گفٹ دیتا ہے، تو نہ سسر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں سنت کا عمل کر رہا ہوں، تو نہ داماد سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ وہ چند دن پہلے اس گھر والے اس گھر والے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاں اس موقع پر کیا طریقہ رائج ہے، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس موقع پر آپ کے ہاں کیا طریقہ رائج ہے، مطلب مشرقی روایت کیا ہے۔ تو اس کو شریعت نہ سمجھتے ہوئے اگر ہم ایک دوسرے کا ادب احترام بے تکلف ہدیہ تحفہ لیتے دیتے ہیں، موقع کوئی بھی ہو، تو ہر چیز کو بدعت اور شرک نہیں بنا دینا چاہیے، بڑی کوفت ہوتی ہے بعض دفعہ۔ چلے ماشاءاللہ، اگر کوئی سوال ہے تو بسم اللہ، اور اگر سوال نہیں ہے سر تو پھر الحمدللہ۔ اگر کوئی سر بیمار ہو اور بیماری میں اس کی ڈیتھ ہو جائے، وہ روزہ نہ رکھ سکے اور کفارہ بھی نہ ادا کرے، تو سر پھر اسے گناہ ملے گا؟ اگر کوئی بیمار ہو اور سر بیماری میں اس کی ڈیتھ ہو جائے، وہ روزہ نہ رکھ سکے اور نہ کفارہ ادا کیا ہو اس نے، کوئی بیمار تھا اور روزے فرض تھے، ادا بھی نہیں کر پایا اور کفارہ بھی نہیں ادا، اس کا فدیہ بھی نہیں ادا کر سکا اور فوت ہو گیا، تو شرعاً جی کیا سر، حکم ہوگا؟ یہی سوال ہے۔ جی سر۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال پھر صرف اسی عمل پر موقوف نہیں ہے، یہ سوال اس پر بھی ہے کہ نماز فرض تھی ادا نہیں کر سکا، حج فرض تھی ادا نہیں کر سکا، زکوٰۃ فرض تھی ادا نہیں کر سکا۔ تو اس کا یہی جواب ہے کہ ایک تو ہمیں اس کے لیے توبہ استغفار کرنی چاہیے، نمبر دو اس کے وارثین کو چاہیے کہ وہ اس کا ترکہ ہڑپ کرنے سے پہلے، تقسیم کرنے سے پہلے، یا اگر وہ غریب آدمی تھا کوئی ترکہ نہیں چھوڑا، تو اگر وہ مالدار ہوتا تو جن جن کو جو جو ملتا انہیں چاہیے کہ وہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور حساب کریں کہ اس کے ذمہ اللہ کا کیا حکم لازم تھا۔ اس میں سے جو مالی عبادات ہیں، جیسے فرض کر لیں کہ اس کے ذمہ زکوٰۃ لازم تھی، تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اندازہ لگانا چاہیے اس کے ذمہ صدقۃ الفطر کتنے تھے، وہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو روزے تھے، اندازاً اس نے جتنے روزے چھوڑے ہوں گے اس کا فدیہ جو ہے نا وہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی پورا رمضان روزے نہیں رکھے تو 30 صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کر دیجیے۔ وہ کئی سال بیمار رہا تو جتنے سالوں کے جتنے روزے تھے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے مال میں سے اس کا فدیہ ادا کر دیں۔ اور سوال؟ سر میں پھر عشر کے بارے میں سوال میں نے پوچھنا تھا، یہی کہ اگر آپ پہ قرضہ ہے تو آپ پہ عشر لازم ہوگا؟ آپ کے شاید یہ سوال ہے کہ اگر مرحوم کے ذمہ کوئی قرضہ تھا اور وہ فوت ہو گیا، ادا نہیں کر سکتا تو کر سکا تھا، تو اس کے جو وارثین ہیں وہ اس کی طرف سے قرضہ ادا کریں گے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ نو سر عشر کا پوچھ رہی ہوں کہ عشر لازم ہوگا اگر قرضہ ہو آپ پہ اور فصل آ جائے، مطلب فصل کے پیسوں سے آپ کا قرضہ پورا نہیں ہو رہا، یا پھر اگر ہو بھی رہا ہے تو پھر بھی پیسے بچ جاتے ہیں، تو اس پہ آپ کا عشر لازم ہوگا؟ یہ جو عشر ہے، چونکہ ہم اللہ کی زمین سے استفادہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس اناج سے ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس اللہ کے رزق میں دوسرے لوگوں کو شریک کریں، تو بظاہر عشر جو ہے وہ ادا کر دینا چاہیے۔ قرضے لینے دینے یہ 100 طرح کے ہمارے بکھیڑے ہیں، ان کو بعد میں نمٹاتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے جو رزق ہمیں دیا وافر مقدار میں، اس میں سے اللہ کے حصے کا اللہ کے بندوں کو رزق پہنچا دینا چاہیے۔ عاصم علی صاحب، آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں اور ہر بار کوئی اور سوال کر لیتا ہے۔ جی سر، سوال یہ ہے کہ شریعت نے جو رخصتیں دی ہیں جن کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا جائز ہوتا ہے، اب اگر کسی رخصت کے بغیر کوئی شخص بلا وجہ سستی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ شخص ہمارا مہمان بنتا ہے، تو بطور میزبان ہمارا اس کے ساتھ کیسا برتاؤ اور سلوک ہونا چاہیے؟ سوال تو بہت اچھا ہے، اور کبھی کبھی ایسی صورتحال پیش آ بھی جاتی ہے، تو بہرحال بظاہر جو ہماری کتابیں ہیں تو ہمارے بڑوں میں تو اس کی نظیریں ملتی نہیں تھی کہ جس کے ہمیں طرز عمل کا جواب بھی مل جائے،
تو عام طور پر علماء، فقہا، اولیاء، انبیاء، صلحاء، شہداء، صحابہ کے جو مہمان آتے تھے وہ ان سے زیادہ نیک اور زیادہ روزے دار ہوتے تھے۔ تو بہرحال ہمارا یہ خیال ہے کہ اس میں یہ اس کا عمل ہے کہ وہ تارک صلاۃ ہے، یا تارک صوم ہے، یا تارک حج ہے، یا تارک زکوٰۃ ہے، یہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے۔ تو ظاہری رکھ رکھاؤ میں بالفرض اگر اس کا روزہ نہیں ہے تو پھر بحیثیت انسان جو ہمارے بس میں ہو ہمیں اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ باقی مناسب انداز سے اگر کوئی افہام و تفہیم کی فضا پیدا کر سکیں تو وہ ایک احسن انداز سے کرنی چاہیے۔ وہ ایک قسم کی دعوت ہے، اور دعوت کا ہر آدمی کے لحاظ سے ایک الگ طریقہ اور الگ سلیقہ ہے، ہر دعوت دینے والے کا بھی اور ہر دعوت دیے جانے والے کا بھی۔ تو بالفرض اگر کوئی آپ کے مہمان ہے اور وہ صبح نہیں جاگا تو آپ اس کا ناشتہ جو ہے وہ بلا وجہ بند نہ کریں۔ کیا پتہ ہے آپ ناشتے کرتے کرتے کہہ دیں کہ آج تو ہم ناشتے کر رہے ہیں، اگر ہم روزے رکھتے تو دنیا میں سحری افطاری ہوتی اور آخرت میں جنت میں ناشتہ ہوتا۔ تو شاید یہ جملہ اس کے دل پہ اثر کر جائے اور کل کا ناشتہ وہ جنت کے ناشتے کے لیے قربان کر دے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہماری نفرت سے یا زیادہ اس کو طنز تنقید سے ہو سکتا ہے کہ وہ دیگر اعمال سے بھی کمزور ہو جائے جس میں تھوڑا بہت لگا ہوا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اسی پر ہمیں اختتام کرنا چاہیے آج کی اس مسائل اور سوال و جواب کی نشست کا۔ تو ہفتے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ ایک نشست ایسی رکھ لیں گے جس دن صرف سوال اور صرف جواب ہوں گے، اس دن سبق نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کوئی اور سوال ہے فوراً تو کر لیں، پھر اس کے بعد ہم نشست ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آخری سوال۔ السلام علیکم سر، آنکھوں میں ڈراپس ڈالیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر وضو کے دوران آنکھوں میں پانی چلا جائے یا نہاتے وقت تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی وعلیکم السلام۔ اس میں بھی یہی ہے کہ فقہ نے لکھا ہے کہ آنکھوں کے پیچھے خول ہے اور براہ راست آنکھوں کا دماغ سے یا معدے سے تعلق نہیں ہے، تو آنکھوں میں سرما یا دوا یا اسی طرح پانی ڈلنے سے گنجائش ہے اس کی، روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور سر اگر ناک میں ڈل جائے عاصم علی نہاتے صاحب، ہوئے؟ نہاتے ہوئے کیا ہو جائے تو؟ سر اگر ناک میں چلا جائے پانی؟ ہاں جی، ناک میں اگر تو ناک کا یہ ظاہری حصہ ہے بالکل سامنے والا کہ صرف پانی ہتھیلی پہ رکھ کر ناک ساتھ لگایا جائے تو عموماً جہاں تک پانی پہنچتا ہے اتنے تک تو معافی ہے، لیکن اگر وہ نرم حصے تک پانی پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ ایک روزہ نہ رکھنے کا کتنا فدیہ ہوگا؟ روزہ نہ رکھنا بلا وجہ ہو تو گناہ ہے، توبہ استغفار بھی کریں، اور اگر کسی شرعی مجبوری سے نہیں رکھ سکے تو ایک صدقۃ الفطر جو ایک شخص پر واجب ہوتا ہے، یعنی اس سال فرض کرو اگر 120 روپے ہے تو جو ہمارا کوئی بزرگ روزہ نہیں رکھ پا رہا تو ایک روزے کے بدلے میں کسی ایک شخص کو وہ ایک صدقۃ الفطر کی مقدار 120 روپے یا اس کی مالیت کے کھانا ادا کر دے گا تو یہ روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ 30 ہیں تو پھر اسی حساب سے 30 صدقۃ الفطر یعنی تقریباً 3500 روپے ہے۔ جی ٹھیک ہے عاصم علی صاحب، آپ کو کوئی سوال ہے تو جلدی سے بتا دیں۔ نہیں سر، شکریہ، جزاک اللہ۔ چلیں ہاتھ نیچے کر لیں، ہمارا زوم بتا رہا ہے کہ آپ کے کسی بندے نے کافی دیر سے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔